بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ ابو یحییٰ نسیم اللہ مسعود۔ یہ کتاب دروس اللغۃ العربیہ ہے جو جامعۃ الاسلامیہ بالمدینہ المنورہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جانے والی کتاب ہے، اور لغیر الناطقین بہا ان طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے جو عربی بولنے والے نہیں ہیں۔ تو اس میں سے آج 8واں سبق ہے، اور اس سبق میں گزشتہ جو کچھ ہم نے پڑھا تھا، گزشتہ ہم نے حروف جارہ پڑھے تھے، اور پھر اس کے بعد مضاف مضاف الیہ پڑھے تھے، اور اسماء اشارہ ھذا اور ھذہ، ذالک اور تلک، یہ اسماء اشارہ بھی پڑھ لیے تھے۔ تو یہ سب اس میں اس درس کے اندر موجود ہے۔ ھذا الرجل تاجر وذالک الرجل طبیب، یہ آدمی جو ہے یہ تاجر ہے اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے۔ اسم التاجر محمود، تاجر کا نام محمود ہے، واسم الطبیب سعید، اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے۔ ھذا البیت للتاجر وذالک البیت للطبیب، یہ گھر تاجر کا ہے اور وہ گھر ڈاکٹر کا ہے۔ بیت التاجر امام المسجد و بیت الطبیب خلف المدرسۃ، تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے اور ڈاکٹر کا گھر خلف المدرسۃ، مدرسے کے پیچھے ہے۔ لمن هذه السیارۃ ولمن تلک، یہ گاڑی کس کی ہے اور وہ گاڑی کس کی ہے۔ هذه السیارۃ للطبیب وتلک للتاجر، یہ گاڑی ڈاکٹر کی ہے اور وہ تاجر کی ہے۔ هذه السیارۃ من اليابان وتلک من امریکہ، یہ گاڑی جاپان سے ہیں اور وہ امریکہ سے ہیں۔ تمارین، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، مندرجہ ذیل سوالوں کا جواب دو۔ من ھذا الرجل ومن ذلک الرجل، یہ آدمی کون ہے اور وہ آدمی کون ہے۔ تو جواب آپ کو معلوم ہو گیا ہے پہلے آج کے سبق میں ہی۔ مسم التاجر، تاجر کا نام کیا ہے۔ مسم الطبیب، ڈاکٹر کا نام کیا ہے۔ من این سیارۃ الطبیب، ڈاکٹر کی گاڑی کہاں سے ہے، اور من این سیارۃ التاجر، تاجر کی گاڑی کہاں سے ہے۔ این بیت التاجر، تاجر کا گھر کہاں ہے۔ این بیت الطبیب، ڈاکٹر کا گھر کہاں ہے۔ اقرأ واکتب، اس کو لکھو اور پڑھو لکھو۔ ھذا الولد خالد وذلک الولد محمد، یہ لڑکا خالد ہے اور وہ لڑکا محمد ہے۔ ھذا الرجل مدرس وذلک الرجل مہندس، یہ جو آدمی ہے یہ استاد ہے، ٹیچر ہے، اور وہ آدمی انجینئر ہے۔ ھذا الکتاب جدید وذلک الکتاب قدیم، یہ کتاب نئی ہے اور وہ کتاب پرانی ہے۔ ھذہ السیارۃ لعلی وتلک لخالد، یہ گاڑی علی کی ہے اور وہ گاڑی خالد کی ہے۔ ھذا الباب مفتوح وذلک الباب مغلق، یہ دروازہ کھلا ہے اور وہ دروازہ بند ہے۔ لمن ھذہ الساعۃ، یہ گھڑی کس کی ہے۔ ہی لعباس، وہ عباس کی ہے۔ اھذا البیت للطبیب، کیا یہ گھر ڈاکٹر کا ہے۔ لا، نہیں۔ هو للمدرس، وہ استاد کا ہے۔ اھذہ الدراجۃ لابن المؤذن، کیا یہ سائیکل یا موٹر سائیکل مؤذن کی بیٹی کی ہے۔ نعم، جی ہاں۔ من ھذا الولد، یہ لڑکا کون ہے۔ هو طالب من الصین، یہ طالب علم ہے چائنا سے۔ اذالک البیت جدید، کیا وہ گھر نیا ہے۔ لا، هو قدیم جدا، نہیں وہ بہت پرانا ہے۔ ھذہ السیارۃ من اليابان وتلک من امریکہ، یہ گاڑی جاپان سے ہے اور وہ امریکہ سے ہے۔ ھذا السکین من المانیہ وتلک الملاقۃ من انگلترا، یہ جو چوری ہے یہ المانیہ سے ہے۔ المانیہ کہتے ہیں جرمنی کو، تو یہ جو چوری ہے یہ جرمنی سے ہے، اور وہ جو چمچ ہے وہ انگلینڈ سے ہے۔ انگلترا مانا انگلینڈ۔ اقرأ المثال الآتی ثم حول الجمل الآتیہ مثلہ، آنے والی مثال کو پڑھو پھر جملوں کو بھی اسی کی طرح بنا لو۔ مثال ہے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اب اس کی اضافت کرنی ہے اور آپ نے کہنی ہے، یعنی ھذا عفواً اس کتاب کی طرف اشارہ کر کے، اور پھر جو ہے وہ اس کی نسبت محمد کی طرف کرنی ہے۔ تو آپ نے کہنا ہے ھذا الکتاب لمحمد، یہ کتاب محمد کی ہے۔ ھذا طبیب، ھذا الطبیب من الہند۔ ھذہ سیارۃ، ھذہ السیارۃ للمدیر۔ ذلک ولد، ذلک الولد ابن المدرس۔ تلک ساعۃ، وہ گھڑی ہے۔ تلک الساعۃ من سویسرا، وہ جو گھڑی ہے
وہ سویسرا سے ہے، سویسرا کا مطلب ہے سوئٹزرلینڈ سے ہے۔ ہاذا بیتن یہ گھر ہے، تو دوسری طرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاذا البیت للمہندس یہ گھر انجینئر کا ہے۔ ہاذا قلم یہ قلم ہے، تو دوسری جانب آپ بنا سکتے ہیں کہ ہاذا القلم لعباس یہ قلم عباس کی ہے۔ ذالک رجل ذالک الرجل مؤذن هذه بیضۃ یہ انڈا ہے، هذه البیضۃ کبیرۃ یہ انڈا بڑا ہے۔ هذا مندیل یہ رومال ہے، اور هذا المندیل وسخ یہ رومال گندا ہے، میلا ہے۔ هذه حقیبۃ هذه الحقیبۃ للمدرس یہ بیگ ہے، اور یہ بیگ مدرس کا ہے۔ اقرأ المثال الآتی ثم کون اسئلة واجوبة مثلہ، مندرجہ ذیل مثال کو پڑھو، پھر اس کی طرح سے سوال اور جواب دونوں بنا لو۔ مثال ہے لمن هذا الکتاب، یہ سوال کا مثال ہے، اور هذا الکتاب لمحمد یہ کتاب محمد کی ہے، تو یہ جواب ہے اس کا۔ تو آپ نے اسی طرح سے سوال اور جواب بنانے ہیں۔ فرض کریں پہلی والی میں دیکھیں لمن هذا القلم، هذا القلم لعباس، لمن هذا المفتاح، هذا المفتاح لعلی، لمن هذه السيارة، هذه السيارة للمدير، لمن هذه البقرة، هذه البقرة للفلاح۔ یہ پہلے کیا ہے پتہ نہیں، لمن هذه الحقیبة، هذه الحقیبة للمدرس، لمن هذا الكرسي، هذا الكرسي لعمار، لمن هذه الدجاجة، هذه الدجاجة لبنت الفلاح، لمن هذه الساعة، هذه الساعة لابن المدير، لمن هذا البيت، هذا البيت للطبيب، اور لمن هذه الملعقة، هذه الملعقة للطالب۔ تأمل الامثلة الآتیہ، آنے والی مثالوں میں غور کرو۔ البیت یہ اسم مفرد ہے، پھر اس کے بعد اسی اسم مفرد پر فی حرف جر داخل ہو کر اس کو مجرور بنا دیتا ہے فی البیت، اور من حرف جر داخل ہو کے اس کو مجرور بنا دیتا ہے من البیت، اور الی حرف جر داخل ہو کے وہ بھی اس کو مجرور بنا دیتا ہے الی البیت، ٹھیک ہے۔ اور فی البیت گھر میں، من البیت گھر سے، الی البیت گھر تک۔ المستشفى ہاسپٹل، فی المستشفى ہسپتال میں، من المستشفى ہسپتال سے، الی المستشفى ہسپتال تک، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مستشفیٰ جو ہے، مستشفیٰ یہ چونکہ اسم مقصور ہے، اس وجہ سے اس کا اعراب یہ ہے کہ حالت جری میں بھی یہ اس کا اعراب مقدر ہے، ٹھیک ہے۔ تو حالت جر میں جب اس کا یہ مجرور ہوتا ہے فی حرف جر کی وجہ سے، یا من حرف جر یا الی حرف جر کی وجہ سے، تو آپ کے سامنے ہے کہ اس پر کسرہ نہیں آتا، بلکہ وہ کسرہ مقدر مانا جاتا ہے تعذر کی وجہ سے، اس لیے کہ آخر میں الف لازمہ ہے جو کہ ساکن ہے الف، اور ساکن کے اوپر تو حرکت نہیں آتی۔ امریکہ، فی امریکہ، من امریکہ الی امریکہ، یہ بھی ایسے ہی ہے۔ المانیہ، فی المانیہ، من المانیہ الی المانیہ، جرمنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اقرأ واکتب، آپ لکھو، پڑھو اور لکھو۔ ھذا الطبیب من انگلترا، یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ انگلینڈ سے ہے۔ ذهب حامد الی فرنسا، حامد فرانس چلے گئے۔ محمود مریض هو الآن فی المستشفى، محمود بیمار ہیں، وہ ابھی اسپتال میں ہیں۔ ذهب عبداللہ من المانیہ الی انگلترا، عبداللہ جو ہے وہ چلا گیا جرمنی سے انگلینڈ۔ ھذا الکتاب لعیسیٰ وذلک الکتاب لموسیٰ، یہ کتاب عیسیٰ کی ہے اور وہ کتاب موسیٰ کی ہے۔ ھذا المہندس من امریکہ، یہ انجینئر امریکہ سے ہیں۔ ابھی یہاں پر آپ کو کچھ جو ہے وہ ظرف مکان بتائے جا رہے ہیں، جیسے السبورۃ امام الطالب وہی خلف المدرس، بلیک بورڈ جو ہے وہ طالب کے سامنے ہے اور استاد کے پیچھے ہے، امام اور خلف، ٹھیک ہے، سامنے اور پیچھے۔ ابن این سیارۃ المدرس، مدرس کی گاڑی کہاں ہے؟ ہی امام المدرسۃ، وہ مدرسے کے سامنے ہے۔ این بیت الامام، امام کا گھر کہاں ہے؟ بیت الامام خلف المسجد، امام کا گھر مسجد کے پیچھے ہے۔ این جلس حامد، حامد کہاں بیٹھ گئے؟ جلس خلف محمود، و محمود کے پیچھے بیٹھ گئے۔ ذهب عمار الى المسجد وجلس امام المحراب، عمار مسجد گئے اور محراب کے بالکل سامنے بیٹھ گئے۔ تو خلف اور امام آپ کو معلوم ہوگا۔ الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات، المستشفى ہاسپٹل، المانیہ جرمنی، انگلترا اور انگلینڈ، اور سویسرا سوئٹزرلینڈ، اور السکینو چھری، فرنسا فرانس، اور امام سامنے اور خلف پیچھے۔